ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے چلے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے۔ لیڈر تھا نا، اسی کو دیکھ کے لوگ دین سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اللہ اس کو جہنم میں بھی آگے رکھے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پوری قوم کو آگ میں پھینک دے گا، آگ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون خود اٹھا کے لوگوں کو آگ میں پھینکے گا، یعنی پھینکنے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص کسی چیز کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے، بعد میں وہ پتہ چلا مشورہ صحیح نہیں ہوا اور کسی کو نقصان ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے مجھے مروا دیا، حالانکہ اس نے نہیں مروایا ہوتا، نقصان کسی اور نے پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اس کے مشوروں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرا مشورہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، ان کو آگ میں پھینک دے گا، ڈال دے گا، یعنی ڈالنے کا ذریعہ بنے گا۔ لوگ کہیں گے تیری وجہ سے ہم اس آگ میں جا رہے ہیں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کتنا ہی برا داخل ہونے کی جگہ ہے جس میں داخل ہوا جائے گا، یعنی جہنم کتنی بری جگہ ہے جس میں کوئی داخل ہو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کفر پہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے بعض سائنسدان ہیں، انسانیت کی خدمت کر کے گئے مگر خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کو کفر کی سزا ملے گی، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتے، لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ لیکن فرعون جو تھا اس کا حشر یہ ہوا کہ جس دنیا کی خاطر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کو ناراض کیا، اس دنیا میں بھی اس کو لعنت ہی ملی ہے۔ کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرتا ہو کہ بھئی ایک اچھا انسان تھا جس نے انسانیت کی خدمت کی یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی اس نے چلائی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، المرفود، جو فرعون کو دیا گیا، یعنی یہ تحفہ اس کو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کا، یہ گفٹ ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو انعام اور گفٹ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور زیادہ واضح ہو۔ جیسے ہم کسی کو جب سزا سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت ٹینشن میں ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے تو میرے پاس ایک بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ گفٹ کیا ہے کہ تمہاری تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کو بری خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرتے ہیں، بھئی تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، وہ یہ کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی برائی کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے نا اس کو، اور اس کے تاکہ اس کو ندامت ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، تو اللہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، کتنا ہی برا انعام ہے، کتنا ہی برا تحفہ ہے، المرفود، جو تحفہ دیا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم کو۔ یہ تحفہ وہ ہوتا ہے نا عام طور پر جو کسی کے اکرام میں دیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ تیرے اکرام میں یہ گفٹ تجھے دیا گیا ہے۔ ذالک من انباء القری، قرآن اب یہ سارے واقعات بیان کر کے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، اور پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا۔ 6 واقعات بیان کیے۔ ذالک من انباء القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، منہا قائم، ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں، باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں، وہ حصید، اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے۔